بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابھی اور بہت سے لوگوں کی قربانی مانگی جا رہی ہے اور بہت سے لوگوں کی قربانی دی جائے گی۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ ARY سے ایک اور برطرفی ہونے کو ہے، اور اس بارے میں زبیر علی خان نے بتایا ہے۔ عماد یوسف، ڈائریکٹر نیوز، ڈائریکٹر پروگرامنگ، پریزیڈنٹ ARY گروپ، پریزیڈنٹ ہیں ARY گروپ کے عماد یوسف، ان کو نوکری سے نکالنے کے لیے سلمان اقبال پر بہت دباؤ ہے۔ سلمان اقبال ARY کے اونر ہیں، ARY کے مالک ہیں۔ اب ان پر شدید دباؤ ہے کہ وہ عماد یوسف کی بھی چھٹی کرائیں۔ اس سے پہلے کاشف عباسی صاحب کی تو چھٹی کروائی جا چکی ہے، ان کو پہلے جبری طور پر چھٹیوں پر بھیجا گیا تھا، اب یہ ہے کہ ان کی مستقل چھٹی کروا دی گئی ہے۔ لیکن یہاں سلسلہ نہیں رک رہا، عماد یوسف صاحب کو بھی جبری طور پر چھٹیوں پر بھیج دیا گیا ہے، اور کئی روز سے عماد یوسف صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں، ڈائریکٹر نیوز ہیں، ڈائریکٹر پروگرامنگ ہیں ARY کے، تو اب کئی روز سے وہ دفتر بھی نہیں آ رہے، اور سلمان اقبال پر ARY کے مالک پر بڑا دباؤ ہے کہ ان کی بھی چھٹی کروائی جائے۔ اب کاشف عباسی کے پروگرام کی معافی مانگی جا چکی ہے، اور اس میں جو اشفاق ستی ہیں، اب ان کا پروگرام کر رہے ہیں کاشف عباسی کا، انہوں نے معذرت کی۔ پھر محمد مالک صاحب نے اپنے پروگرام پر معافی مانگی۔ تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ARY کے نیوز بلیٹن میں باقاعدہ ایک اور معافی مانگی جائے۔ اس سے پہلے سلمان اقبال صاحب ارشد شریف کو بھی نوکری سے برطرف کر چکے ہیں، ان کے پروڈیوسر تھے عدیل راجہ، ان کو بھی نکالا جا چکا ہے، تو انہی کے پروگرام کی دیگر ٹیم کو بھی فارغ کر چکے ہیں۔ صابر شاکر صاحب کو بھی نوکری سے برخاست کر دیا گیا، اور اب کاشف عباسی کی باری آئی ہے، ابھی عماد یوسف کی بات ہو رہی ہے۔ جبکہ حبیب اکرم صاحب سینئر صحافی، ان کو جس طرح سے نکالا گیا، اب وہاں تک سلسلہ نہیں رکا، اور سنو نیوز کے یہ جو حبیب اکرم صاحب کا شو تھا، اس کی تمام ٹیم بشمول ہوسٹ عظمیٰ نعمان صاحبہ، بہت ہی اچھی خاتون، بہت اچھی اینکر، ان کو بھی اور ان کی ساری ٹیم کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے۔ اب اگر حبیب اکرم صاحب کے بارے میں تھا کہ ان کا کوئی تجزیہ یا کوئی بات جو کوئی غلط لگی یا جو بھی ہوا، تو ساری ٹیم کو ہی فارغ کر دیا، یعنی کو ہوسٹ کو بھی۔ ان کی طرف کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کہی ہو، ویسے تو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ حبیب صاحب نے کون سی ایسی بات کہی تھی۔ بہرحال تو باقی جو بھی ٹیم میں لوگ شامل تھے، کوئی کوآرڈینیٹر تھا یا کوئی ٹیم میں دیگر لوگ تھے جن کا اس طرح براہ راست کنٹینٹ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، ان سب کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے۔ تو کافی مسئلہ بنا ہوا ہے لوگوں کے روزگار کا، لوگوں کے لیے پریشانیاں ہیں۔ تو ایک ایسا لگ رہا ہے کہ بس یہ قربانی کا ایک سیزن چل رہا ہے، لوگوں کو بس فارغ کرو فارغ کرو فارغ کرو، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب حکومت پر آ جائیں تو حکومت بڑی خوش ہے، بڑے ڈھول پیٹے جا رہے ہیں، بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں کہ آقا کا فون آ گیا، سرکار کی کال آ گئی جس کا ہمیں انتظار تھا۔ اور اس میں ہوا یہ ہے کہ شہباز حکومت کو ٹرمپ انتظامیہ کی پہلی آفیشیل کال موصول ہو گئی ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر مائیکل والٹز کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف حکومت پاکستان کی کوششوں پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تعریف اور شکریہ ادا کیا ہے کہ جی آپ نے وہ بندہ پکڑ کے مطلوب دہشت گرد تھا وہ ہمیں دیا ہے، تو اس پر آپ کا شکریہ۔ اب کیا یہ واقعی بہت بڑی خوشخبری ہے؟ ڈھول اور بجانے چاہیے اور بھنگڑے ڈالنے چاہیے؟ اس پر شہزاد اقبال صاحب نے جیو نیوز پر رپورٹ کارڈ میں جو بات کی ہے وہ سننے لائق ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بڑے دھیان سے ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی انتظامیہ بڑا اس وقت خوش ہو رہی ہے، پاکستان کو شکریہ ادا کر رہی ہے کہ جی آپ نے ان کا ایک دہشت گرد پکڑ کر دے دیا ہے جس نے افغانستان میں سویلینز پر اور امریکی فوجیوں پر حملہ کیا تھا، اور وہاں افغانستان کے لوگ اس میں بڑے مارے گئے تھے۔ اس پر امریکی سیکرٹری دفاع نے بھی افغانستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد سرغنہ شریف اللہ عرف جعفر کے پکڑے جانے پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فاکس نیوز پر کہا ہے کہ یہ ماسٹر مائنڈ جو تھا کابل ایئرپورٹ پر حملے کا وہ پکڑا گیا ہے، امریکہ اور پاکستان نے اس پر مل کر کام کیا، ہماری جو سیکیورٹی ایجنسی تھی انہوں نے یہ انفارمیشن شیئر کی تھی، اور پھر پاکستان کی طرف سے اس کو گرفتار کر کے پکڑ کے ہمارے حوالے کیا گیا ہے۔ اب اس پر سنیے کہ شہزاد اقبال صاحب کیا کہہ رہے ہیں جیو پر رپورٹ کارڈ میں۔ وہ کہہ رہے ہیں ایک تو یہ عارضی لگتا ہے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونا، پھر ہمیں بڑا دھیان رکھنا ہوگا کہ جب بھی ہم یہ کام کرتے ہیں تو اس کا رد عمل بھی آتا ہے، اور یہ ہمیں دیکھنے کی بھی ضرورت ہے اس سارے تجزیے میں کہ پاکستان پھر تو نہیں استعمال ہو جائے گا۔ ہمیشہ امریکہ نے کیا ہے، اپنے مفاد کے لیے ہمیں استعمال کیا اور اس کے بعد نکل گیا، اور تباہی اور بربادی یہاں پر ہوئی، چاہے افغان جہاد تھا، جنرل ضیاء کے دور میں، مشرف دور میں دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی، اس کے بعد وہ نکل جاتے ہیں، اور اس دفعہ تو انہوں نے فورسز بھی نہیں بھیجنی یہاں پر، کوئی ایسا کام نہیں کرنا۔
تو یہ نا ہم استعمال کر کے پھر یہاں سے نکل جائیں. اور ابھی تو وہ اپنے اتحادیوں کو کوئی ڈالرز نہیں دے رہا, زیلنسکی جیسے یا یورپ جیسے, وہاں پر مسئلہ بن رہا ہے. تو یہ ہمیں بڑا دھیان دینا ہوگا. سنیے ذرا شہزاد اقبال صاحب کا دیا. انٹیلیجنس کوآپریشن کے ذریعے اریسٹ کیا ہے ایک ٹیررسٹ کو جو کہ وانٹڈ تھا, پاکستان نے اس میں اپنی مدد فراہم کی ہے, پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا ہے, خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اپنے اتحادیوں سے لڑ رہے ہیں یا ان کے ٹیکسز بڑھا رہے ہیں یا جو ایڈ ہے اس کو کٹ کر رہے ہیں. تو اس ماحول میں اگر پاکستان کا ذکر ہوتا ہے ان لفظوں میں تو میرے خیال سے کوئی بری بات نہیں, اچھی بات ہے. اس سے ایک بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جو انٹیلیجنس کوآپریشن ہے دونوں ممالک کے درمیان وہ بھی سیکورٹی معاملات پر جو ہے وہ جاری ہے, اور جس کے نتیجے میں اس شخص کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے. لیکن کیا یہ اب یہ تو ہو گیا, ہم نے دہشت گردی پکڑے ان کے حوالے کر دیا, پاکستان نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے, عزم کیا ہوا ہے, ہمارے فوجی جوان شہادتیں دے رہے ہیں, ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں, ہمارے لوگ یہاں پر مارے جا رہے ہیں, اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر جاں باق ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے. لیکن خیال یہ بھی رکھنا ہے کہ ہم استعمال نہ ہو رہے ہوں. یہ اب شہزاد اقبال صاحب کی مزید بات سنیے گا. بہت زیادہ جی سے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا, کیونکہ ایک تو دیکھیں اگر ہم جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے, لیکن کیا یہ تعلقات بہت زیادہ آگے بڑھیں گے؟ میرے خیال سے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا, کیونکہ ایک تو دیکھیں اگر ہم وہ اپنی سی آئی اے انٹیلیجنس پرووائڈ کرتی ہے پاکستانی ایجنسیز کو, پاکستان اس پہ جو ہے کارروائی کرتی ہے, تو ہم تو ان کی مدد فراہم کر رہے ہیں. پاکستان کو یہاں پہ اس وقت دہشت گردی کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. امریکہ اس پہ ہماری کس طریقے سے مدد کر سکتا ہے؟ شاید ہو سکتا ہے کچھ انٹیلیجنس وہ بھی ہم سے شیئر کرتے ہو جس سے ہمارا فائدہ ہو جائے. ہم تو دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں, ہماری وہ کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو بندہ پکڑ کے ان کو دے دیا, دہشت گرد پکڑ کے دے دیا, بڑی اچھی بات ہے, کوآپریشن چل رہی ہے. وہ ہم سے کیا انٹیلیجنس شیئر کریں گے یا اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہوگا جو ہوتا نظر نہیں آ رہا؟ لیکن اس سے زیادہ میں ان معاملات کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ رہا, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ امریکہ جو اپنے اتحادیوں کو جنگ کے لیے فنڈنگ کر رہا تھا وہ اس کو کٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور کر بھی رہا ہے. اب دیکھا یوکرین کی جو ہے فنڈنگ انہوں نے جو ہے معطل کر دی ہے فی الحال. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان کی اس سے زیادہ کسی قسم کی مدد کرے گا, چاہے وہ مالی مدد ہو یا ہو سکتا ہے ویپنز میں تھوڑی بہت مدد کر دے, لیکن اس سے زیادہ کسی قسم کی مدد مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کو ملے گی. بس انٹیلیجنس شیئرنگ کر دے, ورنہ وہ تو اپنے اتحادیوں کی مدد نہیں کر رہا, تو پاکستان کی کوئی اس طرح سے شاید وہ مدد نہیں کرے گا اس سے زیادہ. بس باقی جو ٹریڈ وغیرہ کے معاملات ہیں وہ امریکہ سے ہمارے میرے خیال سے جوں کے توں ہیں, اس میں کوئی بہت بڑی پیشرفت نہیں ہوئی ہے. پچھلے کچھ سالوں میں ہماری ایکسپورٹس وہاں پہ ہوتی ہیں, وہ جاری رہیں گی. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت زیادہ اس وقت اپارچونیٹیز یا آپشنز ہیں ان تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے لیے. اور جیسے ٹرمپ کی ہمیں پتہ ہے کہ عادت بھی جس عادت کے وہ ہے, آج کچھ کہہ رہے ہیں کل کچھ کہہ سکتے ہیں. تو میرے خیال سے جو آپ کے سوال میں یہ تھا کہ کیا یہ کوئی عارضی پیشرفت ہے, مجھے تو فی الحال لگتا ہے کہ یہ عارضی پیشرفت ہے. پاکستان کا شکریہ ادا کیا, پاکستان شاید آگے بھی اس قسم کی کوآپریشن جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جاری رہے گا. پاکستان کو شکریہ ادا کیا, پاکستان اس طرح کی کوآپریشن ہو سکتا ہے آگے بھی جاری رکھے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. یہ بس ایک عارضی طور پر یہ سارا ایک سیٹ اپ یا ان کا شکریہ ادا کرنا ہے, اس سے زیادہ شاید کچھ ہوگا نہیں. پاکستان مدد کر سکتا ہے, ہمارا یہ ایک اہم سوال ہے. اور دوسرا, ہم پہلے بھی پچھلے 2 سال سے دہشت گردی میں بہت زیادہ اضافہ دیکھ رہے ہیں. پچھلا سال جو تھا پاکستان کی کہتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ خونی سال تھا. 1400 ہمارے سیکورٹی پرسنل اور سویلین جو ہے اس میں جاں بحق ہوئے ہیں. اس فروری کے ماہ میں 100 سے زیادہ سیکورٹی پرسنل ہمارے جاں بحق ہو چکے ہیں. سب سے زیادہ ڈیڈلی تھا. کوآپریشن ہوتی ہے اس کا ایک رد عمل پاکستان میں آتا ہے. 1400 ہمارے سیکورٹی پرسنل اور سویلین جو ہے اس میں جاں بحق ہوئے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلا سال بھی جو ہے وہ بڑا ڈیڈلی رہا ہے, اس میں ہمارے بہت سے سویلینز اور ہمارے فوجی جوان اس میں شہید ہوئے ہیں. تو جو بھی ہم کرتے ہیں اس کا ایک رد عمل بھی آتا ہے, تو ہمیں بڑا سنبھل کے چلنا ہوگا. کچھ کہہ رہے ہیں کل کچھ کہہ سکتے ہیں. تو میرے خیال سے جو آپ کے سوال میں یہ تھا کہ کیا یہ کوئی عارضی پیشرفت ہے, مجھے تو فی الحال لگتا ہے کہ یہ عارضی پیشرفت ہے. پاکستان کا شکریہ ادا کیا, پاکستان شاید آگے بھی اس قسم کی کوآپریشن جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جاری رہے گا. لیکن امریکہ کتنی مدد کر سکتا ہے, ہمارا یہ ایک اہم سوال ہے. اور دوسرا, ہم پہلے بھی پچھلے 2 سال سے دہشت گردی میں بہت زیادہ اضافہ دیکھ رہے ہیں. پچھلا سال جو تھا پاکستان کی کہتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ خونی سال تھا. 1400 ہمارے سیکورٹی پرسنل اور سویلین جو ہے اس میں جاں بحق ہوئے ہیں. اس فروری کے ماہ میں 100 سے زیادہ سویلین اور سیکورٹی پرسنل ہمارے جاں بحق ہو چکے ہیں. تو اس قسم کی جو بھی فروری میں آپ دیکھیے کہ 100 سے زیادہ ہمارے لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں. یعنی 2024 سے بھی 72 سال چل رہا ہے, بڑا ہمیں دیکھ کر چلنا ہے. اور دوسرا, ہم پہلے بھی پچھلے 2 سال سے دہشت گردی میں بہت زیادہ اضافہ دیکھ رہے ہیں. پچھلا سال جو تھا پاکستان کی کہتے ہیں مسئلہ ہمارے جاں بحق ہو چکے ہیں. تو اس قسم کی جو بھی امریکہ کے ساتھ کوآپریشن ہوتی ہے اس کا ایک رد عمل پاکستان میں آتا ہے. ماضی میں بھی دیکھا ہے پچھلے 20 سالوں میں, اور شاید آگے بھی آئے گا. میرا سب سے اہم کنسرن یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کتنا پریپیئرڈ ہیں. کل ہم نے بنو کنٹونمنٹ میں ایک بڑا حملہ دیکھا ہے. میں پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید اتنی بڑی افرادی قوت نے کسی ایک جگہ پہ حملہ نہیں کیا. وہاں پہ 16 دہشت گرد آئے تھے جن کو بعد میں نیوٹرلائز کیا گیا, ان کو مار دیا گیا, لیکن بھاری نقصان ہوا ہے. 5 ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں. اٹس ویری انفارچونیٹ. تو جب اس قسم کی کوآپریشن ہوتی ہے, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ 20 سال سے ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ ایک رد عمل آتا ہے جب ہم اس طرح کوآپریٹ کرتے ہیں, تو اس کے لیے ہم کتنا تیار ہیں. ابھی جو بنو میں ہوا ایک بہت بڑا حملہ تھا, شاید اس کو کئی والوں سے کہا جا رہا ہے سب سے بڑا حملہ تھا کہ 16 دہشت گرد اس میں تھے.
ہمارے 5 جوان اس میں شہید ہوئے ہیں. بڑی بہادری سے انہوں نے مقابلہ کیا, ورنہ ان کا پلان تھا یہ اندر جا کر کنٹرولمنٹ میں پتہ نہیں کتنی دیر وہاں پر کنٹرول رکھ سکتے, یرغمال بنا لیتے, کیا کیا کرتے. اتنی بڑی تعداد میں لوگ گئے تھے. پہلے کبھی اتنا بڑا حملہ اس طرح سے 16 جس میں دہشت گردوں خود کش حملہ ہوں وہ نہیں دیکھا گیا. تو اس سب کو بھی ہمیں اس تناظر میں دیکھنا ہوگا, ان چیزوں کے لیے ہم کتنے تیار ہیں. اس کو فائٹ بیک کرنے کے لیے, کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں ہم اس جنگ کو جیتنے کے دعوے کر رہے تھے, لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا چیلنج پاکستان کے لیے بن گیا. تو یہ بھی میرے خیال سے اس کا ایک ایسپیکٹ ہے. دوسرا ایک سیاسی پہلو ہے جو آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے, کیونکہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کی بڑی امیدیں تھی کہ جب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی تو اب دوسرا یہ کہ عمران خان کی رہائی کا یا اس سے کتنا تعلق ہے کیا نہیں, اس پر یہ بات ہے کہ بار بار یہ بات کہی گئی, بات ہوئی, تو اس پر بانی پی ٹی اے بھی کہہ چکے ہیں کہ جی جو ہونا ہے پاکستانی عوام کی طرف سے یا عدالتوں سے ہمیں ہے, ہم نے اس طرف دیکھنا ہے, باہر کی طرف ہم نہیں دیکھ رہے. تو وہاں کوئی امید لگائی نہیں ہوئی انہوں نے. مصطفی نواز کھوکھر صاحب سینیٹر رہے, پیپلز پارٹی کے رہنما, کہتے ہیں 60% پاکستان پر ریاست کی رٹ ختم ہو چکی, آپ مغرب کے بعد باہر نہیں نکل سکتے, کوئٹہ کے باہر بلوچستان, پشاور ویلی کے علاوہ باقی کے پی کے میں کہیں نہیں جا سکتے. پارا چنار کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, 1 سال میں 2000 صرف فوجی پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں. اللہ اللہ, یہ مصطفی نواز کھوکھر صاحب نے کہا ہے, اللہ رحم فرمائے. یہ صورتحال ہے. مولانا فضل الرحمان اور دیگر لوگ یہ سب باتیں کر چکے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ فیصل چودھری صاحب, عمران خان صاحب کے وکیل, وہ کہتے ہیں جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا ہم دہشت گردی کے خلاف سخت فیصلے نہیں لے سکتے, اور اگر کوئی فیصلہ لے گا بھی تو اسے عوامی حمایت حاصل نہیں ہوگی. دہشت گردی کسی ایک جماعت یا صوبے کا مسئلہ نہیں بلکہ ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے. ہمارے بچے مارے ہیں, ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں, ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے, لیکن بحیثیت قوم کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایک صوبے پر, کسی ایک جماعت پر, کسی ایک قوم پر یہ مسلط کر دے کہ جی انہوں نے کرنا ہے یا ان کا سارا قصور ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. جبکہ عطا تارڑ لگ رہا ہے کہ اسی طرف جا رہے ہیں, وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جی یہ سارا کچھ کے پی حکومت کا ہے. اور ایسی باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں. اس پر محمد مالک صاحب نے بھی اپنے پروگرام میں بات کی تھی کہ سوچا جا رہا ہے کہ شاید یہ گورنر راج لگانا پڑے خیبر پختونخوا میں, کیونکہ وہاں حالات کنٹرول نہیں ہو رہے. لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے بلوچستان کا کیا ہوگا؟ وہاں یہی حالات ہیں یا اس سے بدتر حالات ہیں کے پی سے, تو وہاں پر کیا کریں گے؟ وہاں تو کے پی میں چلے تحریک انصاف کی حکومت ہے, بلوچستان میں تو نہیں ہے, تو وہاں بھی کیا گورنر راج لگائیں گے؟ کیونکہ نون لیگ کو تو مارشل لاء سے ڈر لگ رہا ہے. حال ہی میں رانا ثناء اللہ کا بیان آیا کہ جی اگر 12 اکتوبر نہ ہو گیا دوبارہ, یعنی جس طرح پرویز مشرف نے 12 اکتوبر کیا تھا, مارشل لاء لگا دیا تھا, وہ نہیں ہوتا تو ہم بڑے ٹھیک جا رہے ہیں, 2-3 سال میں ہم حالات ٹھیک کر لیں گے. وہ آگے 2-3 سال مانگ رہے ہیں. ایسے لگ رہا ہے ان پر خطرہ منڈلا آ رہا ہے کہ حالات قابو نہیں ہو رہے, اور امن و امان کی تو بات ہی نہیں کرتے نا شہباز شریف صاحب. 1 سال کی کارکردگی, وہ اکانومی اور یہ کر دیا وہ کر دیا, وہ بھی سارے غلط اعداد و شمار کہ جی ہم نے یہ کر دیا. وہ تو سارے اکانومسٹ پول کھول رہے ہیں کہ کہاں آپ ہر چیز کو منفی لے گئے ہیں, اور یہ جو مہنگائی آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے کنٹرول کر لی, تباہی بربادی کر دی ہے. کوئی خریدار ہی نہیں مارکیٹ میں, لوگوں کی قیمتیں خرید ختم ہو گئی. تو وہ اس پر بات کرتے ہیں, امن و امان کی نہیں. وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ شہزاد اقبال صاحب جیو پر بیٹھ کر رپورٹ کارڈ میں اور سب کے سامنے اسٹیٹسٹکس مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمارے کتنے جوان شہید ہو گئے ہیں. یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. دہشت گردی جو ہم نے کنٹرول کر لی وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. روزانہ کی بنیاد پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں, دہشت گردوں کو پکڑا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے. تو ایک جنگ کسی کیفیت ہے. مگر عطا تارڑ صاحب نے یہ آسمہ شرازی صاحبہ کے پروگرام میں ایک دوسری کہانی چھیڑ دی ہے, اور وہ کہتے ہیں حکومت نیشنل ایکشن پلان پر انتہائی سنجیدگی سے آگے بڑھ رہی ہے, مگر خیبر پختونخوا حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کچھ نہیں کر رہی. اچھا, وہ کچھ نہیں کر رہی جی, خیبر پختونخوا تحریک انصاف کی حکومت کچھ نہیں کر رہی. جب آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ افغانستان میں پلاننگ ہو رہی ہے, وہاں سے لوگ آ رہے ہیں, تو پولیس اب کیا کرے گی؟ بارڈر پہ تو نہیں جا سکتی نا, کیا کریں؟ وہ جب اندر آ جاتے ہیں اور اس طرح کا حملہ کر دیتے ہیں تو اس کو کیسے پھر روکیں گے؟ وہ تو حملہ تو کرنے آ چکے ہیں, اندر تک آ گئے ہیں. تو یا تو ان کا کوئی انٹیلیجنس پہنچ جاتی ہے, جس طرح جب پتہ لگتا ہے تو وہاں جاگوں کو مارا جاتا ہے, نہیں پہنچتی تو وہ اب یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. پھر وہاں تو یہی ہے کہ ان کو اندر جانے سے جس طرح سے روکا گیا, وہ کہا جا رہا ہے کہ اس لحاظ سے دہشت گردوں کو ناکام بنایا گیا. باقی عطا تارڑ صاحب ایسے کہہ رہے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا حکومت دہشت گردی خاتمے میں کچھ نہیں کر رہی. خیبر پختونخوا حکومت جواب دے صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر کیا کیا. اچھا, جواب خیبر پختونخوا حکومت دے تو پھر بلوچستان کی حکومت سے بھی جواب مانگ لیں. پنجاب میں اگر آپ دیکھ لیں اغوا, قتل, ریپ, یہ اجتماعی زیادتی کے واقعات یہ بڑھ گئے ہیں, تو مریم صاحبہ سے جواب لے لیں. اور ان کے بارے میں تو ان کے اپنے اتحادی کہہ رہے ہیں, ندوی افضل چاند صاحب نے جو کہا ہے کہ جتنی بربادی ہو گئی ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ 5 لاکھ اب ریٹ آ گیا, جو 22-25 لاکھ ہوتا تھا کہ کوئی بندہ مروانا ہے آپ نے, تو 22-25 لاکھ تھا, 5 لاکھ پر آ گیا. ندوی افضل چاند صاحب نے ٹی وی پر کہا ہے, وہ میں آپ کو سناتا ہوں. بہرحال عطا تارڑ وزیر اطلاعات ہیں, وہ کہتے ہیں جی امن و امان کی صورتحال خراب ہے, اس پہ خیبر پختونخوا حکومت جواب دے, وہ کچھ نہیں کر رہی. کیا سیف سٹی منصوبہ مکمل ہو گیا؟ کیا پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو گئی؟ کیا انٹیلیجنس آپریشن بن گیا؟ اچھا, آپریٹس, انٹیلیجنس آپریٹس بن گیا.
جب سارا فوکس سیاست پر ہوگا صوبہ اور عوام مشکلات کا شکار رہیں گے. یہ غیر سنجیدہ لوگ ہیں اور یہ کے پی والے غیر سنجیدہ لوگ ہیں, ان کی حکومت غیر سنجیدہ ہے, ان کا سیاست پر سارا دھیان ہے. تو اس حکومت کا کس پر دھیان ہے؟ ان کا سیاست پر نہیں ہے, ان کا تحریک انصاف کے خلاف نہیں ہے دھیان, ان کا یہ دھیان نہیں ہے کہ بس چیئرمین تحریک انصاف کو بانی چیئرمین کو اندر رکھو, وہ باہر آ گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. سارا فوکس ساری 26ویں آئینی ترمیم کیا دہشت گردوں کے خلاف کی گئی ہے, یہ اس چیز کے لیے کی گئی ہے کہ اپنے جج لگا دو اور وہ اندر رہے تو ہم بچے رہیں گے, وہ باہر نہ آ جائے. ان کا تو سارا فوکس وہ ہے. زیادہ آپ دیکھ لیجئے کس بارے میں بات ہوئی ہے, کس بارے میں میٹنگز ہوئی ہیں, کس بارے میں ساری لیجسلیشن ہوئی ہے, دہشت گردوں کے خلاف کتنی ہوئی ہے وہ دیکھ لیجئے آپ. ان کے حوالے سے کتنے بیانات ہیں یا اس پر کتنی پریس کانفرنسز ہیں, ان سے کس طرح نمٹنا ہے, اس پر کتنی بات ہوئی ہے, اس پر کتنی میٹنگز ہوئی ہیں, سارا کچھ تو اس پر ہوا ہے. کابینہ میں توسیع جو ہے یہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہوئی ہے. یہ کابینہ میں توسیع کس لیے ہوئی ہے؟ کون سے ایسے نام آگے ہیں جو اس کے ایکسپرٹ ہوئے کریں گے؟ کون سا ایسا کام کیا ہے جو اس کے لیے ہو؟ تو بہرحال یہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں کہ جی بس کے پی حکومت ختم کر دیں تو سارا کچھ ہو جائے گا. کوئی گورنر آج کی ان کی وہ ایک سوچ نظر آ رہی ہے, جبکہ دوسری طرف نون لیگ کو کہیں رانا ثناء کو مارشل لا سے خطرہ نظر آ رہا ہے. باقی جناب فیصل واڈا نے خزانے کو 60 ارب روپے نقصان سے بچا لیا. یہ خبر آئی تو فیصل واڈا نے سنسنی پیدا کی. کوئی 60 ارب روپے کی کرپشن نہیں ہوئی, وزیر اطلاعات طاہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں. تو پھر پی کے ایکٹ لگائیں اپنے ہی ساتھی پر, فیصل واڈا پر. انہوں نے جھوٹی خبر دی ہے کہ 60 ارب کی آپ کرپشن کرنے جا رہے تھے, انہوں نے روک دی ہے. اونے پونے زمین آپ بیچ رہے تھے. تو اگر وہ غلط کر رہے ہیں, آپ کے اپنے بندے ہیں, آپ کے ساتھ ہیں, اور سینیٹر آپ نے بنوایا, یعنی چلے پیپلز پارٹی کی طرف سے آئے, تو ان کے ساتھ تو گڈی گڈی ہے سارا کچھ. تو ان کے خلاف پھر کچھ کریں. دونوں میں سے ایک تو جھوٹ بول رہا ہے نا, یا اگر وہ کہہ رہے ہیں 60 ارب روپے کی کرپشن کرنے جا رہے تھے تو روکی ہے, یا تو وہ جھوٹے ہیں یا آپ جھوٹے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی کرپشن نہیں ہوئی اور وہ سنسنی پھیلا رہے ہیں فیصل واڈا صاحب. تو سنسنی پھیلانے والے کو تو پکڑیں, صحافیوں کو تو آپ ان کے تجزیے پر ہی فارغ کر رہے ہیں. یا تو ہو کہ انہوں نے کوئی جھوٹ بولا ہو, کوئی غلط خبر دی ہو, وہ تو سامنے لائیں, کوئی پی کے ایکٹ ان پہ لگائیں. نہیں, ویسے ہی جبری فارغ کیا جا رہا ہے ان کو. تو فیصل واڈا صاحب کے خلاف پھر کچھ کر کے دکھائیں. ندیم افضل چاند صاحب کہہ رہے ہیں کہ شناختی کارڈ دیکھ کر لوگ مارے جا رہے ہیں. پہلے بندہ مروانے کا ریٹ 22-25 لاکھ تھا, اب 5 لاکھ روپے ہے. دے دیں جسے مرضی مروا دیں. یہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے. میرے کزن کے بیٹے کو گھر سے اٹھا کر لے گئے, 1.5 کروڑ تاوان مانگ رہے ہیں. گورنر پنجاب تو ہارس اینڈ کیٹل شو پر بھی نہیں جا سکتا, کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کے. تو آگے سے سوال جب کیا رینا شکری صاحب نے کہا نہیں وہ تو چھوڑ دیں, گورنر کا کیا ہے, ہمارا پیپلز پارٹی گورنر ہے, آئینی عہدے لیے ہوئے ہیں لیکن ہم بے اختیار ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں. وہی جو گورنمنٹ کا ہے وہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہم تو ایسے ہی ہیں. اور رانا ثناء بھی کہتے ہیں جی وہ کیا, جی وہ محسن نقوی کے پاس ہے اختیار, جی ہمارے پاس کیا ہے. خیر, تو یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں جی ہارس اینڈ کیٹل شو پہ بھی نہیں جا سکتا گورنر, اجازت نہیں اسے جانے کی, ہم اتحادی سمجھوتہ ایکسپریس والے ہیں. لیں جی, تو یہ ان کی بات آپ سن بھی لیں تاکہ آپ کو یقین بھی آ جائے کہ یہ چند صاحب ہی بول رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے رہنمائی ہیں. ابھی آپ نے ایک سکینڈل تو بتا دیا گندم کا, اب آگے سب خوشحال ہے. دوسرا لوگوں کی جانیں سستی ہیں, شناختی کارڈ دیکھ کے لوگ مارے جا رہے ہیں. پہلے بندہ مروانے کا ریٹ 22-25 لاکھ تھا, اب 5 لاکھ روپیہ دیں تو آپ جس کو مرضی مروا لیں. یہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے. آپ چیک کر لیں جا کے مارکیٹ اٹھا تمام پر کی بات آتے دیکھ لیں. آپ کے خود رشتہ دار, میرا کزن کا بیٹا آج بھی تیسرا دن ہے منتظر اغوا ہے, گھر سے اٹھا کے لے گاؤں سے 1.5 کروڑ روپیہ تاوان مانگ رہے ہیں. گھر سے گاؤں سے اٹھا کر لے گئے, 1.5 کروڑ تاوان مانگ رہے ہیں. یہ امن و امان کی صورتحال ہے پنجاب میں. جو عطا طاہر صاحب وہاں کی بھی خبر لے لیں. سر گورنر پنجاب میں پیپلز پارٹی آپ کا ہے. گورنر تو ایگزیکٹو آرڈر ہے. گورنر تو ہارس اینڈ کیٹل شو میں نہیں جا سکتا, اجازت نہیں ہے اس کو جانے کی. ہم اتحادی ہیں نا, ہم ہے سمجھوتا ایکسپریس والے. اچھا, اب یہ بھی بات انہوں نے کی, 1700 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جی میں مدعی بننے کو تیار ہوں, 1700 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے گندم اسکینڈل میں. اور جب سوال وفاقی حکومت سے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی وہ تو نگران سیٹ اپ میں ہو گیا. تو نگران سیٹ اپ کس کا لایا ہوا تھا؟ آپ کا ہی لایا ہوا تھا. اور اگر نگران سیٹ اپ آپ کا لایا ہوا تھا تو اب آپ حکومت میں آ گئے ہیں, ان کے خلاف کارروائی بھی کر دیں. اگر آپ تب حکومت میں نہیں تھے فرض کریں تو کچھ کریں, یہ ڈینائی تو نہیں پھر کر رہے. تو یہ ہے جناب اس وقت حالات. اللہ تعالیٰ پاکستان کو, تمام پاکستانیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے, ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.